السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس اسلامک آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو سننے والے ہیں، تو بنا کسی دیر کے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام کے مخالفین اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان مرد عیاشی کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بعض اوقات اسلام کو انسانی دین ہونے سے بھی خارج کر دینے کی سعی کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دراصل اسلام سے پہلے کے جاہلی زمانے کے رسم و رواج میں سے ہے، مگر یہ دعویٰ کرنے والے تاریخ کو جانتے ہی نہیں۔ شک پیدا کرنے والوں کی عقلیں چھوٹی ہیں اور وہ اسلام کے احکام کے دعوے کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ عقل میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کی عقل کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بعض لوگ اپنے ذاتی تجربات کو بنیاد پر اور خاص حالات و واقعات کے پیش نظر ایک عمومی رائے قائم کر لیتے ہیں، مگر حیرت تو تب ہوتی ہے جب کوئی مسلمان ہی ایک سے زائد شادیوں پر سوال اٹھانے کی جسارت کرے، اور ایسا کرنے والوں میں زیادہ تر خواتین کی ہوتی ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں بھی ایک خاتون نے ہی ایک سے زائد شادیوں کا سوال رکھا۔ یہ مسلمان خاتون بھی اور باعمل بھی لگ رہی تھی، اس نے اپنا سر حجاب سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر جب بات سوکن کی آ جائے تو پھر زیادہ تر خواتین اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے اس خاتون نے ایک سے زائد شادیوں پر اعتراض عائد کیا، مگر صرف اعتراض کی بجائے اس نے وجہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخر کیوں اسلام میں بیویوں کی تعداد 4 رکھنے کی اجازت دی گئی، کیوں ایک مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ I wanted to know why is polygamy allowed in Islam? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال پر اسلامی رائے دیتے ہوئے بتایا کہ آپ کو اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پوری دنیا میں واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک سے ہی شادی کرو۔ اگر آپ دوسرے مذاہب یعنی عیسائیت، ہندو مذہب، یہودیت کا تجزیہ کریں تو آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رامائن کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ کنگ درشت کی 3 بیویاں تھیں۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں، اس میں شری کرشنا کی بیویوں کی تعداد بھی لکھی ہے۔ کیا اندازہ ہے کہ کرشنا کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4، 10، 20 یا 30؟ حاضرین میں بیٹھے کسی شخص کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والے ہندو اس چیز کو قطعاً نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ جن کی پیروی کر رہے ہیں ان کے شادیوں کے بارے میں کیا خیال تھا۔ رامائن کے مطابق شری کرشنا کی 16,108 بیویاں تھیں۔ اگر کرشنا کی 16,108 بیویاں ہو سکتی ہیں تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، حضرت سلمان کی 700 بیویاں تھیں، تو ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت کے مطابق کوئی بھی اتنی بیویاں رکھ سکتا ہے جتنی وہ چاہے۔ یہ تو بعد میں ایک یہودی ربی بنشن بن یہودا یہ زہر پھیلایا کہ یہودی کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے، اور ایک سے زائد شادیوں کا یہ رواج سفرڈک کمیونٹیز میں اس ربی کے حکم کے بعد جاری رہا۔ سفرڈک وہ یہودی ہیں جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں۔ 1950 تک مسلم ممالک میں رہنے والے یہودی ایک سے زائد شادیاں کرتے رہے۔ 1950 میں اسرائیل کے چیف ربی نے فرمان جاری کیا کہ یہودی اب سے ایک ہی شادی کریں۔ The Jewish rabbi Benjamin Yehuda, he passed a synod in 690 C to 1060 C that a Jewish man should marry only one. And this practice of Jewish men marrying more than one wife continued even in Sephardic communities, that the Jewish community living in Muslim society till as late as 1950, until the chief rabbi of Israel, he passed a synod and said that a Jew is only allowed to marry only one woman. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بائبل کے مطابق بھی آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ یہ تو چرچ تھا جس نے پابندی لگائی کہ عیسائی کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہندو صحیفے بھی کہتے ہیں کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ انڈین پینل کوڈ تھا جو 1954 میں پاس کیا گیا۔ اس کا نام ہندو اسپیشل میرج ایکٹ تھا۔ اس کے تحت بھارتی حکومت نے یہ حد لگائی کہ ایک ہندو ایک ہی شادی کرے گا۔ حالانکہ ہندو صحیفوں کے مطابق آپ جتنی بھی شادیاں کریں کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی حد ہے۔ اگر آپ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو اس میں کہا گیا کہ 1951 سے 1961 تک 10 سال کے عرصے میں 4.1% مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، اور اسی 10 سال کے عرصے میں 5% سے زائد ہندوؤں کی ایک سے زائد شادیاں تھیں۔ روئے زمین پر اسلام واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ مسلمان ایک شادی کریں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنی پسند کی عورت سے 2، 3 یا 4 شادی کرو، لیکن اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی شادی کرو۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کی پابندی نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ایک ہی شادی ہو تو ایک ہی کرے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اسلام ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ حکم نہیں بلکہ ایک چوائس دی گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف
انصاف نہیں کر سکتے, ان کے حقوق یکساں ہر بیوی کو ادا نہیں کر سکتے, تو پھر ایک ہی شادی کریں. A man having more than one wife is not compulsory in Islam. It is mubah, it's optional. Many people have misconception, it is compulsory. It's not compulsory, it is mubah, it's optional. But if you marry more than one wife, the Quran says you should be just between them. If you cannot do justice, then you should not marry. So one of the criteria for a man to have more than one wife is you should do justice between your wives. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بچے اور بچیوں کی تعداد قدرت کے حساب سے ایک جیسی ہوتی ہے, یعنی اگر 10 بچے پیدا ہوئے ہیں تو 10 ہی بچیاں پیدا ہوں گی. مگر بچوں کے امراض کے ماہر بتاتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والی بچی کسی بھی بچے سے زیادہ بیماریوں اور جرثوموں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. میڈیکل کے حساب سے ایک بچی بچے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو چھوٹی عمر میں ہی بچیوں سے زیادہ بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, تو چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی تعداد بچوں سے بہت زیادہ ہے. پھر زندگی آگے چلتی رہتی ہے اور بچے بڑے ہوتے ہیں, بچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں, مگر یہاں پر مردوں کی اموات کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. مرد سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. گو کہ خواتین بھی گاڑیاں چلاتی ہیں, مگر زیادہ تر مرد ہی سڑکوں پر نظر آتے ہیں اور ٹریفک حادثات میں زندگی گنوا بیٹھتے ہیں. جب دو ملکوں کی جنگیں لگتی ہیں تو اس میں بھی خواتین کی ڈیوٹی دفاتر کے اندر ہوتی ہے, جبکہ مرد حضرات میدان جنگ میں عملی طور پر اترتے ہیں اور وہاں بھی مرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر روز عورتوں کی نسبت مرنے والے مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. تو دنیا بھر میں عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں, مرد کم تعداد میں ہیں. کچھ تھرڈ ورلڈ ممالک ہیں جہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت کم ہے, جیسا کہ بھارت کو ہی لے لیں. یہاں پر عورتوں کی تعداد اس لیے مردوں سے کم ہے کیونکہ یہاں پر لوگ بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, بڑا ہونے پر ان کو جہیز دینا پڑتا ہے. بچیاں زیادہ تر کام کاج کے لیے گھروں میں نہیں نکلتی, گھر میں بیٹھ کر کھاتی ہیں, تو مرد ان کو بوجھ سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھارت میں ہر روز 3000 سے زیادہ اسقاط حمل ہوتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام اسقاط حمل تبھی ہوتے ہیں جب مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہونے والی ایک بچی ہوگی. 3000 یومیہ کے حساب سے ایک سال میں 10 لاکھ بچیاں اسقاط حمل کے دوران ماری جاتی ہیں. اگر یہ برائی رک جائے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ 2-3 سال ہی میں بھارت میں بھی مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت کم رہ جائے گی. According to BBC report that came in the program Assignment by the title Let Her Die, a British reporter by the name of Emily Beckinnon, she gives a survey that every day more than 3,000 fetuses are being aborted after they identified that they're females. If you multiply this figure by 365, the number of days, you get a total of more than 1 million fetuses are being aborted every year in India after they identified that they're females. And if you stop this evil practice, inshallah, even in India, the female population will become more than the male population. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ پوری دنیا میں یہی حال ہے کہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں. صرف نیو یارک میں ہی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 10 لاکھ زیادہ ہے. پورے امریکہ میں 80 لاکھ کے قریب عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. جرمنی میں 50 لاکھ اور انگلینڈ میں یہ تعداد 40 لاکھ ہے. روس میں 1 کروڑ سے زیادہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں ہیں. اگر میں غیر مسلموں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک مرد کی شادی ایک ہی عورت سے ہونی چاہیے, تو بھی دنیا میں کئی کروڑ عورتیں ہوں گی جن کی تعداد مردوں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہوگی. سوچے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مرد ایک ہی عورت سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر ان کروڑوں عورتوں کا کیا بنے گا جن کو کوئی شوہر نہیں ملے گا, کیونکہ مردوں کی تعداد تو ویسے ہی انتہائی کم ہے. اور اگر ان عورتوں میں ہم میں سے کسی کی بھی بہن بھی انہی عورتوں میں شامل ہو جس کو کوئی شوہر نہ ملے, تو ان عورتوں کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ عورتیں یا تو کسی مرد کی دوسری بیوی بن جائیں یا پھر کسی مرد کی رکھیل بن کر جائیں. If I agree with the non-Muslim that every man should have only one wife, and if the market is saturated, every man has found a wife for himself, and suppose your sister or suppose my sister happens to live in America, and if the market is saturated, all the men have found a life partner for themselves, so yet there will be 7.8 million females in USA who will not find husbands. Now the only option remaining for these 7.8 million females who have not found husband, life partner for themselves, is that they either marry a man who's already married or they become public property. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یورپی ممالک میں کسی بھی مرد کی زندگی میں اس کی شادی سے پہلے 8 عورتیں آتی ہیں جن سے وہ جنسی تعلقات رکھتا ہے. یہ یورپی ممالک کے سروے ہی کہتے ہیں, اور امریکہ میں رکھیلیں رکھنا ایک معمول ہے. آپ کے جتنے بھی جنسی ساتھی ہوں آپ کو اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا جتنا برا اس شخص کو سمجھا جائے گا جس کی دوسری بیوی ہوگی. میری نصیحت خواتین کو یہی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کی مسلمان بہن کسی صورت پبلک پراپرٹی نہ بن جائے, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف اس کی عزت پر حرف آئے گا بلکہ اس کے بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوگی.
میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ شوہر کی دوسری بیوی کو برداشت کر لو مگر کسی عورت کی عزت پر حرف نہ آنے دو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی بولتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔